مفتی صاحب یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے، ماہ سفر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ماہ سفر میں شادی کرنے کے حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کسی صحابی یا صحابیہ کا سفر المظفر کے مہینے میں شادی کا معاملہ رہا؟ یہ دیکھیں، سفر سے متعلق جو جتنی بھی باتیں مشہور ہیں نا، یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے اسے بلاؤں کا مہینہ مانتے تھے اور اسے منحوس قرار دیتے تھے، اور وہ چیز پتہ نہیں کس طرح سے مسلمانوں میں منتقل ہو کر در آئی اور لوگوں نے اس پر گویا کہ اس کو ماننا شروع کر دیا کہ یہ 13 تاریخ جو ہے اس کی بڑی مصیبتوں والی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور ویسے بھی یہ منحوس مہینہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب توہم پرستی ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، لہٰذا وہ جب چاہے گا اور جو چاہے گا ویسا ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا سفر، کہ سفر کوئی شے نہیں ہے، یعنی اس کی جو نحوست کا اعتقاد ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کی بالکل نفی فرما دی کہ سفر کوئی شے نہیں ہے۔ لہٰذا اعتقاد سفر کے اعتبار سے یہی ہونا چاہیے کہ سارے مہینے برابر ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی وہ بالکل فضیلت والے ہیں، لیکن نحوست کا جو تصور ہے وہ کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہیں سے یہ جنم لیتا ہے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، تو شادی، کاروبار وغیرہ اور دیگر چیزیں۔ تو شادی بھی جو ہے وہ ایک سنت عمل ہے، اور سنت عمل جب شریعت نے کسی موقع پر ممانعت نہیں کی ہے تو یہ سارا سال ہر وقت آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا روزہ ہے، اب روزہ ایک عبادت ہے، لیکن شریعت نے 5 دن منع کر دیا، تو شریعت کو اگر روکنا تھا تو شریعت مطہرہ نے ایک حکم دے دیا نہی کا کہ ان 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھو گے۔ اور نکاح کے بارے میں شریعت مطہرہ نے حکم دے دیا، لیکن کسی دن میں ممانعت نہیں اتاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تصور کہ اگر کریں گے تو نقصان ہوگا، تو پھر ان سے سوال کیا جائے کہ دیگر مہینوں میں جو نکاح ہوتے ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، کیا اس میں وہ بڑی ہیپیلی میرڈ لائف ہوتی ہے؟ مسائل تو انسان کی زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں، تو اس میں بھی لڑائی جھگڑے اور طلاقوں تک نوبت آتی رہتی ہے، تو پھر وہ تو سفر میں نہیں کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤثر کسی شے کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب مقرر فرمائے ہیں، آپ پانی پئیں گے پیاس بجھ جائے گی، تو یہ تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ کھانا کھائیں گے بھوک مٹ جائے گی، آگ جلا دے گی، لیکن اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ تو لہٰذا جب یہ اعتقاد پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتقاد مضبوط ہوگا، تو اس طرح کے توہم میں کم سے کم مسلمان مبتلا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی میں نے دیکھا ہے کہ ہر خاندان میں کوئی 1-2 کیریکٹر جیسے ہوتے ہیں کہ آپ ماہ سفر میں شادی کرنے جائیں گے تو وہ پہلے تو کرنے ہی نہیں دیں گے، وہ ایک الگ واویلا کر دیں گے، اور پھر اگر کر بھی لیا آپ نے تو آخر تک آپ کو شکوک و شبہات میں ڈالتے رہیں گے، دیکھا میں نے کہا تھا۔ جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان مہینوں کے علاوہ کسی مہینے میں شادی ہوئی ہو اور وہ ہیپی زندگی گزار رہے ہوں، اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے، کوئی وسوسے بھی آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات جب شریعت میں منع نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ بہت خوبصورت موسم رہنا۔ اس میں ایک چیز پیش نظر رہے کہ اگر وہ شخص جسے ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے سفر میں کیا نا فلاں نقصان ہو گیا، تو اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک موقع پر لکھا بیماری کے متعدی ہونے کے اعتبار سے، فرمایا جس کا کامل یقین اللہ پر ہے وہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے جزامی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تو مجزوم سے یعنی کوڑ کے مریض سے اس طرح بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔ تو ایک طرف حضور کھلا رہے ہیں اور دوسری طرف اس کو کہہ رہے ہیں دور ہٹ جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ جس کا اللہ پر توکل کامل نہ ہو اور وہ اسباب ہی پر نظر رکھتا ہو، تو اس کے دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ دور رہے، کیونکہ پھر جب اگر کمزور اعتقاد کا ہوگا اور کسی نے کہا ہم نے تمہیں منع کیا تھا اور تم نے یہ کیا، دیکھ لیا، تو اب وہ اگر یہ سوچنے لگ جائے، یعنی اتنا کمزور آدمی ہے، مضبوط ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کمزور اعتقاد کا آدمی ہے تو وہ اب دین پر اعتراض کرے گا، اور دین پر اعتراض کی صورت میں اس کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایمان کے تحفظ کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط اعتقاد والے کے لیے کہا کہ بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ کامل توکل والے کے لیے۔ لیکن جو کمزور ہے اس کے لیے کہا بھائی
کہ تو مجزوم سے بات کر اس حال میں کہ تیرے اور اس کے درمیان 1-2 نیزے کا فاصلہ ہو. تو یہ کمزور اعتقاد والے کے لیے کہ اگر بیماری لگ گئی تو پھر کہے گا کہ نہیں لگتی ہے, وہ بات غلط تھی جو سرکار نے فرمائی معاذ اللہ. تو اس میں اس کے دین کا نقصان ہے, لہٰذا اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ تم تو دور ہی رہو, اسی میں سلامتی ہے.